رحمت اتنی عام ہے جس سے جانی دشمنوں کو فائدہ پہنچا، جو بلکہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ غالباً سنایا ہوگا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ فتح ہوا ہے تو ان کو ایک الگ اسٹیٹس دیا، مقام دیا۔ نبی کا فرمان ہے انسانوں کے جو مرتبے ہیں، دنیا کے جو عہدے ہیں، اس عہدے اور مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے لوگوں کا ادب کیا کرو، اور خود اپنے عمل سے حضرت ابو سفیان کو عزت دی۔ جب مکہ فتح ہوا، ابو سفیان جو قتل تک کی سازشیں کر چکے تھے، بعد میں ایمان میں داخل ہوئے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تب تک ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ کوئی ہے کہ جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، اور پھر ابو سفیان نے یہ بھی کہا کہ ان کا قتل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کا کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی چوکیدار نہیں ہے، ان کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے، وہ بازار بھی اکیلے چلے جاتے ہیں، تو ان کا قتل کرنا آسان ہے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے؟ اس نے مجمع کو خطاب کیا کہ جا کے ان کو کوئی قتل کر دے۔ تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ کام میں تو کر دوں گا، لیکن مجھے ایک فکر بڑی ستا رہی ہے کہ اگر میں مارا گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ تو ابو سفیان کہتا ہے یہ ٹینشن نہ لے، اگر تو مارا گیا تو زندگی بھر تیرے بچوں کا میں کفیل بن جاؤں گا، ان کے لیے کہیں سے بھی میں روٹی کا انتظام کروں گا، یہ فکر تو چھوڑ دے۔ اب یہ بدو گیا، قتل کے ارادے سے گیا۔ اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبدالاشہل میں تشریف فرما تھی، اور یہ شخص جو ہے اپنی چادر کے نیچے تلوار جو زہر سے بجھائی گئی تھی اس کو چھپا کے چل رہا تھا۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے کچھ محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور جا کے اس کو اس کے ہاتھ ابھی چادر سے باہر نہیں نکلے تھے کہ اس کو جو ہے پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ، اور کہا اللہ کا رسول یہ تلوار چھپا کے آپ کو شاید قتل کے ارادے سے آیا ہو۔ اور اتنے میں عرش کول بھی آ گئی، وہی بھی آ گئی کہ یہ جو ہے آیا ہے یہ آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اور گرفتار ہوا، پکڑا بھی گیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ اے اسید بن حضیر اس سے چھوڑ دو، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ جانی دشمن کو یوں معاف کرنا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر سفر میں چل رہے ہیں، اور ایک سامنے پہاڑیاں تھیں، تو ان پہاڑیوں میں 12 منافق چھپ کے بیٹھے تھے، اور وہ رستے میں گھات لگا کر بیٹھے تھے کہ جیسے ہی قریب آئیں گے تو ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ اور 12 منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کے ساتھ چل رہے تھے، اور یہ منافق گھات لگا کے بیٹھے، ہتھیاروں سے لیس تھے، بس قریب آئیں اور قاتلانہ حملہ کر دیں۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو باخبر کر دیا کہ میرے محبوب آپ راستہ بدل دیں، اس راستے پر آگے منافق بیٹھے جو 12 افراد ہیں جو ہتھیاروں سے لیس ہیں، وہ آپ پہ قاتلانہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ راستہ بدل دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تو بدل دیا، لیکن حضرت حذیفہ سے فرمایا جاؤ ان منافقین کو یہاں سے بھگا لو، یہ کسی میرے اور جانثار کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان گئے، اور ایک آواز تھی جس سے وہ سارے بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہ نکل گئے ہاتھوں سے۔ جب حضرت حذیفہ واپس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول وہ 12 کے 12 منافق بھاگ گئے، ہاتھوں سے نکل گئے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ہم بھی انہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اے ابو حذیفہ آج کے بعد ان کے نام کسی کو مت بتانا، میں محمد نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ جانی دشمنوں کو معاف کر دے۔ مکے والوں نے کتنا ستایا تھا، لیکن اسی مکے میں جب فاتح بن کے آئے اور خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھا تھا مجرموں سے، یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، او قریش والو تم نے مجھے یہاں خوب ستایا ہے، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے ستایا تھا، تم ہی ہو جنہوں نے زلیرا کی آنکھیں نکال دی تھی، تم ہی ہو جس نے لبینا کی چمڑی ادھیڑ دی تھی،
تم ہی جس نے میرے جانثاروں کو ستایا تھا، تم نے مجھے ہر طرح سے ستایا، میری بچیوں کو بھی طلاقیں پڑ گئی، میرا مشن تمہیں برداشت نہیں تھا، لیکن مکہ والوں آج میں فاتح بن کے مکہ میں آیا ہوں، فاتح بن کے۔ بلقیس کہتی ہے قرآن میں، وہ بلقیس کی بات قرآن نے نقل کی ہے کہ جب بادشاہ کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو فساد مچا دیتے ہیں، اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ جب فاتح بن کے افغان میں داخل ہوا تو بچوں کو قتل کر دیا، یہی امریکہ جب فاتح بن کے عراق میں داخل ہوا تو اس نے بچوں کو اور عورتوں کو قتل کر دیا۔ لیکن دنیا یہ تاریخ بھی تو پڑھے کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں، لیکن گردن اٹھی ہوئی بھی نہیں تھی، عاجزی سے داخل ہوئے ہیں کہ نبی کی داڑھی اونٹ کے پلان سے لگ رہی تھی، اور فرمایا علی لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، جاؤ لوگوں میں اعلان کرو، تسلیاں دو، عورتوں سے جا کے کہو کہ آج محمد فاتح بن کے تو آیا ہے لیکن قاتل بن کے نہیں آیا ہے، عورتوں سے کہو تمہیں بیوہ نہیں بنایا جائے گا، ہم تو بیواؤں کا سہارا بننے آئے ہیں، یتیموں کو تسلیاں دو کہ ہم لوگوں کو یتیم بنانے نہیں بلکہ ہم یتیموں کا آسرا بننے آئے ہیں، تسلیاں دو۔ ایک صحابی نے جوش میں، حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لگا دیا، اليوم یوم الملحمہ، کہ آج زخموں کو چور کر دینے کا دن ہے، آج بلال کی سسکیوں اور خبیب کی تڑپ کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن محمد عربی کو شکایت ابو سفیان نے کی کہ آپ کا جانثار جوان سپاہی کیا کہہ رہا ہے، اب یہ نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، ابو سفیان لشکر دیکھ کر اسلام میں آیا ہے، لیکن اس کی بات بھی رکھنی، اپنے جانثار کی بھی بات رکھنی۔ فرمایا نعرہ بدل دو اور جھنڈا بھی بدل دو، جھنڈے کا ہاتھ بدل دو، ان کے بیٹے قیس کو دے دو۔ بیٹا حضرت سعد بن عبادہ کا تھا، اور اگر کسی اور کو جھنڈا دیتے تو انہیں تکلیف ہوتی کہ اللہ کا رسول مجھ سے ناراض ہو گئی، ان سے جھنڈا تو لیا لیکن دیا ان کے بیٹے کو۔ اور باپ کے لیے تو بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اگر بیٹا قابل بن جائے یا کسی عہدے پہ پہنچ جائے یا کوئی تمغہ حاصل کر لے تو باپ کو تو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صرف ہاتھ بدلے، جھنڈا سعد بن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس کو دیا اور فرمایا تھوڑا سا نعرہ بدل دو، میں سمجھ سکتا ہوں جذبات میں ہو، فاتح بن کے آئے ہو، لیکن میری شریعت کا تقاضا یہ ہے، میرے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ نعرہ اس طرح ہونا چاہیے کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم اور کرم کا دریا بہانے کا دن ہے، آج رحم و کرم کا دریا بہا دو، آج جس کو معاف کر سکتے ہو کر دو۔ اور یہ اسٹیٹس دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس سے ہم نے امان دے دی۔ ابو سفیان جو قتل کی سازشیں کر رہے تھے، ہندا جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ کلیجہ چبانے والی روایتیں اور ہار پہننے والی روایتیں تو صحیح نہیں ہیں، محدثین نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ عورت شرارتوں میں کوئی کم نہیں تھی، شرارتوں میں اب مردوں سے کوئی کم نہیں تھی، اس گھر میں جو داخل ہو جائے اس سے بھی امان دے رہے تھے۔ تو اور جب سوال ڈالا نا کہ قریش یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، اس طرح کھڑے تھے یوں ہاتھ دے کے دروازے پہ، یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، او ستانے والوں جانتے ہو آج کیا کرنے والا ہوں۔ اب یہ گھبرائے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، دبی زبان سے کہنے لگے قالوا خیرن، خیر کی امید ہے آپ سے، اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ تو بڑے کریم ہمارے بھائی ہیں، اور آپ کے والد جو تھے عبداللہ وہ بھی ہمارے بڑے کریم بھائی تھے، یہ دبی زبان سے کہہ رہے تھے۔ ابھی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انی اقول لکم کما قال یوسف لاخوتہ، آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے جیل و کنویں میں ڈالنے والے اپنے بھائیوں کو جو کہا تھا وہی میں کہتا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی حرج، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، انسان ہے، بھڑ بھی گیا، آپا تھے بھی، بہت ستا لیا، کانٹا بھی بچھایا، داڑیاں بھی دی، چہرے پر تھوکیو، کوئی بات کو نہیں، ہو جاؤ ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا، چلے جاؤ، فانتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد،
ورنہ عرب کا اصول تھا کہ جو جنگ جیتے گا وہ ہارے ہوئوں کو غلام بنائے گا، لیکن محمد عربی نے صاف اعلان کر دیا کہ محمد عربی انسانوں کو غلام بنانے نہیں آیا ہے بلکہ انسانوں کو غلاموں کی زنجیر سے نکالنے آیا ہے۔ اس طرح کے اخلاق اپنے دشمنوں کے ساتھ جو قتل کی ارادے سے آئے تھے، ایک نجد سے گنڈا چلا ہے قتل کے ارادے سے، ایک سریہ ہوا ہے سیرت کی کتاب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محمد عربی کا ان چیف ہے، محمد عربی کی پولیس کا ان چیف ہے محمد بن مسلمہ۔ ان کا سریہ ہوا طائف کی طرف، نجد کی طرف، اللہ کے رسول نے بھیجا تو وہاں پہ ایک گنڈا تلوار لیے گھوم رہا ہے، بگڑا ہوا وہ انسان اور کرائے کا قاتل، اور وہ قسم کھا کے چلا تھا کہ پہلے تو نعوذ باللہ مکے، پہلے جو ہے مدینے جا کر نعوذ باللہ محمد کو قتل کروں گا اور پھر مکے جا کر آرام سے عمرہ کروں گا، کیونکہ عمرہ مشرکین بھی کرتے تھے۔ اور یہ تو مسیلمہ کذاب کی پارٹی کا تھا جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کی پارٹی کا نبی کو کئی بار گالیاں دے چکا، ایک دو مسلمانوں کو وہ قتل کر چکا، اب محمد عربی کو قتل کے ارادے سے چلا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، پہلے مدینے جاؤں گا، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا اور پھر آرام سے جا کے عمرہ کروں گا، مکہ جاؤں گا۔ اب یہ اس ارادے سے چل پڑا ہے، ادھر سے یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر دیکھ لیا، اس سننے کو گرفتار کیا، وہاں سے پکڑ کے اس کو مدینہ لائے اور مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا کہ تیرا فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے، تو نے بہت ستایا مسلمانوں کو، بہت گالیاں دی، تو قاتل ہے مسلمانوں کا اور کیا ارادے اور کیا نیت رکھتا ہے، اور تو کون سی پارٹی کا ہے، ہم جانتے ہیں تو مسلمہ کذاب کی پارٹی کا ہے جس نے جھوٹا نبی بننے کا دعویٰ کیا ہے، تو تیرا فیصلہ نبی کریں گے۔ مسجد نبوی کے ستون میں اس کو باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے مسجد میں آئے تو دیکھا سمامہ بندھا ہوا ہے، فرمایا سمامہ تم آ گئے، ہماری بستی کو کیسا پایا، اپنے مدینے کو کچھ خوشبو آئی آپ کو؟ مدینے میں آج بھی خوشبو ہے، اس خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے گناہوں سے پاکیزہ زندگی چاہیے، وہ قوت چاہیے، آج مدینے میں آج بھی خوشبو ہے۔ تو کہا کہ اب بدتمیزی کر رہا ہے، بندہ ہوا کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا پھر کے دیکھی ہے، ایسی بدبو میں نے کہیں نہیں دیکھی جو بدبو مدینے میں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ تھوڑا ٹھنڈا ہو، نگاہیں اٹھا، میرا چہرہ دیکھ، کیا یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ ہے؟ کہتا ہے دنیا پھر کے دیکھی ہے، بڑے شہر دیکھے، بڑی بڑی ہستیوں سے ملا ہوں، ایسا بدتر چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ گساخی ہے، اور صحابہ انتظار میں ہیں کب اشارہ آبرو ابرو ملے اور گردن اڑا دیں، انتظار کر رہے ہیں کہ آرڈر کیا آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 2 دن گفتگو کرنے کے بعد فرمایا میرے جانسارو او صحابہ، سمامہ کی رسیاں کھول دو، سمامہ بڑا آدمی ہے، اس کی عزت کیا۔ اس کو عزت کہاں سے پکڑا تھا؟ جہاں سے پکڑا ہے وہیں عزت کے ساتھ سواری پہ بٹھا کے چھوڑ کے آؤ، سمامہ بڑا آدمی ہے، اس کی عزت کیا کرو۔ اب صحابہ حکم کے پابند، جی تو نہیں کر رہا ہوگا لیکن چل پڑے۔ مدینے سے باہر جب اونٹ کو بٹھانے گئے اس کو، وہ وہاں سے بھاگ کر واپس آ گیا، اور صحابہ ڈر گئے کہ ہماری شکایت لگا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے لیے صفوں کو سیدھا کر رہے تھے کہ سمامہ پھر آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سمامہ ہم نے تو آپ کو چھوڑ دیا تھا، آپ پھر آ گئے۔ عرض کیا اللہ کے رسول غلام بنا کے چھوڑ دیا، کیا رہائی ہے کیا اسیری، وہ جو ہے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، آپ نے اپنا غلام بنا لیا مجھے۔ جب میں جا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ابھی بھی کلمہ پڑھنے کوئی نہیں آیا ہوں،
لیکن مجھے خیال آیا آپ نے مجھ سے فرمائش بھی کی تھی کہ جب آئے ہو تو میری بستی کو محسوس کرو، جب آئے ہو تو میرا چہرہ دیکھو۔ تو میں نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میں اونٹ پہ بیٹھنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا، ارے سمامہ تو نے دنیا میں بڑی ہستیاں دیکھی ہوں گی لیکن آج تک ایسے اخلاق تو نے کسی کے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ارے سمامہ جب مدینے تو آ گیا تھا تو کم سے کم ان کا چہرہ دیکھ کے تو جا، جن کے اتنے اخلاق بلند ہیں ان کے چہرے کی ایک جھلک پا کے جا۔ میں صرف آپ کا چہرہ دیکھنے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے نہیں آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمامہ جی بھر کے دیکھ لے۔ جب اس نے نگاہ ڈالی نا، اس نے پھر فیصلہ کر لیا کہ یہ چہرہ کس کا ہے۔ اس نے کہا جلدی سے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حالانکہ یہ وہ بندہ تھا جو 3 دن مسلسل صحابہ کے سجدے دیکھتا رہا۔ مسجد نبوی کے ستون میں بندہ ہوا تھا، اور وہاں سجدے کس کے تھے؟ صحابہ کے سجدے تھے، اور صحابہ کے سجدے وہ سجدے ہیں جس پہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں، تمہارے رکوع میں کمر سیدھی کرنے سے اور سجدے کرنے سے غیر متاثر نہیں ہوگا، غیر اگر متاثر ہوگا تو اچھے اخلاق سے متاثر ہوگا۔ وہ سمامہ جو صحابہ کے سجدوں سے متاثر نہ ہوا، محمد عربی کے اخلاق کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ یہ اخلاق جانی دشمنوں کے ساتھ میں ہے، جنہوں نے پرکھا جان بوجھ کے تحمل کیسا ہے، ان کی بردباری کیسی ہے، ان کا حلم کیسا ہے، یہ کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی، جس موٹے دھاگوں والی، اس کے کنارے بھی بڑے موٹے ہوا کرتے تھے، وہ آپ نے اوڑھ رکھی تھی۔ اتنے میں سامنے سے بدو آیا اور اس نے آ کر کہا، بخاری اور مسلم شریف میں تو بڑے ادب کے دائرے میں روایتوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ابو داؤد میں اور نسائی شریف میں جو ہے 2 ٹوک جو لہجہ اس کا تھا بدو کا، وہی سامنے رکھ دیا گیا۔ وہ آ کے کہتا ہے، محمد تیرے پاس جو مال ہے نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ بدو تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ کوئی شاعر تھا، کہنے لگا آپ کے پاس جو مال ہے نا یہ آپ کا نہیں ہے نہ تیرے باپ کا ہے، یہ مال اللہ کا ہے، اس میں غریبوں کا حق ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں، میری مدد کرو، میں 2 اونٹ لے کے آیا ہوں، یہ بھر کو دو کھجوروں کے بورے بھر کے دو مجھے۔ اب یہ کیسا موقع تھا، اور صرف اتنی بات نہیں، وہ آگے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چادر اوڑھ رکھی تھی، یمنی چادر تھی، موٹے دھاگے کی، کنارے موٹے تھے، اس نے دونوں کنارے پکڑ لیے بدو نے، اور یوں اس نے بٹ دیا۔ بٹ دینے کے بعد اس نے جھٹکا دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ نشان پڑ گئے۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں اونٹ لایا ہوں، بورے خالی لایا ہوں، مجھے کھجور کے بھر کے دو، پنیر کے بھر کے دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ سننا آسان ہے، کہنا بھی آسان ہے، مسکرا دی۔ فرمایا میں تجھے کھجوریں تو دے دوں گا، لیکن پہلے اس کا بدلہ نہ دے دوں جو یہ تو نے نشان ڈالا ہے، پہلے اس کا بدلہ نہ دے دوں تجھے؟ تو وہ بھی مسکرا گئے، کہنے لگا نہیں، میں جانتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ میں جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے، آپ کے ساتھ جتنی بھی کوئی برائی کرتا ہے تو آپ کا عفو و کرم کا دریا اور جوش میں آ جاتا ہے۔ تو مجھے یہ تو امید ہے کہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے، بس آپ میرے اونٹ بھر دیجیے۔ فرمایا انس بیت المال لے جاؤ، دونوں اس کے اونٹ کے دونوں بورے کھجور سے بھر کے دے دیں۔ یہ اخلاق دشمنوں کے ساتھ میں۔ آخری مثال دے رہا ہوں، یہ موضوع تو ایسا ہے 5 گھنٹے چاہیے یہ موضوع، لیکن میں آخری ایک مثال دے کے بات کو سمیٹوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے واپس لوٹے اور کسی دیوار کے سہارا لگا کے بیٹھے، اور ساتھ میں ابو بکر، عمر اور عثمان جیسی بلند شخصیتیں بھی بیٹھی ہیں۔ اتنے میں ایک یہودی آیا، یہودیوں کے ساتھ کیا اخلاق تھے، غیروں کے ساتھ کیا تھے، مشرکین کے ساتھ نبی پر اس طرح کی سیرت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج غیر مسلم خود جو ہے بد دعائیں مانگ رہے تھے کہ جو ہے اے اللہ اگر تیرا محبوب سچا ہے اور قرآن سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب دعائیں تو مانگ رہے ہیں لیکن عذاب نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب تو بھی تو مکہ کی گلیوں میں رہ رہا ہے، تیرے ہوتے ہوئے میں مشرکین کو عذاب نہیں دیتا۔ مشرکین نے ڈیمانڈ کی کہ کوہ صفا کو آپ سونے کا بنا دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں۔
نبی نے دعا کی اللہ سونے کا بنا دے. ادھر سے آفر آیا کہ میرے محبوب میں سونے کا تو بنا دوں گا، لیکن سونے کے بن جانے کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانے تو میں وہی پار ان کے سر پہ ماروں گا، عذاب دوں گا. محمد عربی نے دعا بدل دی، الہ العالمین سونے کا بنانا ٹال کر دے، ان کے سروں سے عذاب ٹال دے. یہ رحمت للعالمین ہے مشرکین کے لیے. یہودیوں کا وفد آیا اور جان بوجھ کے کہتا ہے السلام علیکم. حضرت عائشہ نے سن لیا، السلام علیکم یعنی آپ کو موت آئے، گالی دے رہے تھے. نبی نے فرمایا وعلیکم. حضرت عائشہ کو غصہ آیا، فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر موت اور اللہ کی لعنت ہو. تو فرمایا عائشہ نرمی سے کام لو، جانے دو. عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیسے سلام کیا؟ فرمایا عائشہ تو نے نہیں سنا، میں نے جواب کیا دیا. انہوں نے کہا نا السلام علیکم، تم پہ موت ہو، تو میں نے کہا وعلیکم، بس بات ختم ہو گئی تھی. آپ غصے جو ہو رہی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو یا عائشہ ہر معاملے میں نرمی پسند ہے. اس معاملے میں یہودی کا جنازہ دیکھ کے آنکھ میں آنسو آ گئے تھے. کسی نے کہا اللہ کا رسول دشمن کا جنازہ ہے. فرمایا ہے تو بندہ اللہ کا، ہے تو امتی میرا، یہ بھی اگر جنت میں چلا جاتا تو اس کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. احترام میں کھڑے ہو گئے کہ انسانیت کا جنازہ ہے. محمد عربی اب کھڑے ہوں گے. غیر مسلم مرنے کے بعد بھی اسلام احترام کرتا ہے تو اسلام کیا غیر مسلم زندوں کا احترام نہیں کرے گا؟ 2% ہوا دی جا رہی ہے کہ اسلام شدت پسند ہے، اسلام نفرت کرتا ہے. نہیں، اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، نہ ہم نے پڑھا نہ غیروں نے پڑھا. تو خیر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے سارا لگا کے بیٹھے ہیں، ابو بکر عمر عثمان بھی ہیں. اتنے میں ایک آیا اور اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ او ابو آؤ آل عبد المطلب، تم عبد المطلب کی اولاد ٹال مٹول کرنے والے کب سے بن گئے؟ مجھ سے ادھار لیا تھا سونا 80 مسکال، اس کھجوریں جو چکانے تھی وہ ابھی تک چکائی نہیں. تم جو ہے عبد المطلب کی اولاد ٹال مٹول کرنے والی کب سے بن گئی؟ یہ تانا دے رہا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے. اس کا ہاتھ گریبان میں ہے. پاس میں کون ہے؟ حضرت عمر. کہ ایسے موقع پہ تلوار نکل آتی ہے نیام سے اور فرما بھی دیا او بدبخت، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، یہ کیا سن رہا ہوں؟ اگر اللہ کے رسول کے دربار کا ادب مانے نہ ہوتا تو اب تک تیری گردن کٹ چکی ہوتی. یہ کیا دیکھ رہا؟ عمر کے سامنے کس کی جرت ہو جائے نبی کی گستاخی کر لے؟ یہ کیا کر دیا تو نے؟ اس موقع پہ نبی کا فرمان سنا. فرمایا عمر تمہیں تو یوں بات کرنی چاہیے، اس سے کہتے ذرا نرمی اختیار کرے اور مجھ سے کہتے کہ میں جو ہے وقت پہ قرض چکا دوں. بات تو اتنی سی تھی. عمر جلال میں کیوں آ رہے ہو، غصے کیوں ہو رہے ہو؟ فرمایا عمر جتنی اس کی کھجوریں بنتی ہیں وہ دے دو، لیکن 20 سال زیادہ دینا، اس کو عشر دینا. اب حضرت عمر لے کے گئے اس کو کھجوریں، دو اس کی تھی. یعنی ایک مرتبہ موقع ایسا آیا تھا، آپ کو پچھلی روایت کا حصہ بھی سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ چل رہے ہیں. کوئی دیہاتی آ گیا، اس نے کہا اللہ کا رسول ایک گاؤں والے تھے، میں ان کو دعوت دینے گیا تھا اسلام کی، اور میں نے کہا تم اگر اسلام میں آ جاؤ گے نا تو اللہ دنیا میں بھی خوب دے گا تمہیں، تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی، کھیتوں میں باغوں میں برکت ہو جائے گی، آپ اسلام میں آ جاؤ. میری دعوت پر ساری بستی اسلام میں آ گئی، لیکن معاملہ برعکس ہو گیا. بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، قحط پڑ گیا، اب ان کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے. اب مجھے خطرہ ہے جس طرح وہ کچھ لالچ میں اسلام میں آئے تھے تو اب یہ قحط برداشت نہیں ہوگا، مجھے خطرہ ہے یہ اسلام چھوڑ دیں گے. اللہ کا رسول آپ میری مدد کریں، میں بستی والوں کو کچھ پہنچاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا تو علی نے کچھ نہیں کہا، لیکن آنکھوں نے سب کچھ بتا دیا کہ یہاں بھی فاقے پڑ رہے ہیں، یہاں بھی کچھ نہیں ہے دینے کو. تو اس موقع پہ یہ جو شخص تھا جس کو آزمانا تھا، جو اب اس موقع پہ اس نے 80 مسکال سونا دیا تھا نبی کو کہ آپ جو ہے موقع ہے اس بستی والوں کو یہ 80 مسکال سونا بھیج دے، اور جب آپ کی کھجوریں پک جائیں مسلمانوں کی تو مجھے فلاں فلاں باغ کی کھجوریں دینا. نبی نے فرمایا فلاں فلاں باغ کی تو نہیں ملے گی، ہاں جتنے من تو چاہے گا مانگے گا طے کرے گا اتنی دے دیں گے. اب یہ
مدت ایک طے ہوئی تھی، تاریخ طے ہوئی تھی، لیکن اب یہ جو آیا ہے مدت سے پہلے آیا اور جان بوجھ کے آیا ہے کہ نبی کا تحمل کیسا ہے، نبی کا برداشت کتنا ہے، نبی کے ساتھ میں جان بوجھ کے بدتمیزی کروں تو پھر اخلاق کیسے ہے، یہ چیک کرنے آیا تھا۔ اب جب حضرت عمر اس کو زیادہ دینے لگے تو وہ پوچھنے لگا کہ امیر عمر آپ زیادہ کیوں دے رہے ہیں، میرے تو اتنی کھجوریں بنتی ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں بھی کچھ نہیں جانتا، لائق تو نہیں تھا کچھ زیادہ کا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے، شاید میں نے جو تجھے گھورا نا اس کا بدلہ ہو، یہ 20 سال لے لے۔ تو اس نے کہا جانتے ہو عمر میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں تو نہیں جانتا۔ کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ پر وہ زید بن ثانہ جو یہودیوں کا علامہ اور بہت بڑا عالم ہے وہ تو ہے؟ کہاں وہی ہوں یہودیوں کا علامہ بہت بڑا عالم۔ حضرت عمر نے فرمایا اتنا بڑا عالم ہو کر نبی کی شان میں کیسی گستاخیاں کر رہا تھا تو؟ تو کہنے لگا گستاخیاں نہیں تھی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں توریت میں پڑھی تھی، آسمانی کتابوں میں جتنی نشانیاں آخری نبی کی ہیں وہ سب ان کے اندر میں نے دیکھ لی تھی، صرف 2 نشانیاں تھی جو مجھے چیک کرنا تھا۔ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کو جو جتنا ستائے گا تو ان کا تحمل، ان کا برداشت، ان کا حلم بڑھ جائے گا، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ جب جتنا آپ زیادہ ستاؤ گے تو ان کا جو ہے رحم کا دریا اور جوش میں آ جائے گا۔ تو آج یہ دونوں نشانیاں میں نے دیکھ لی، مجھے کھجور نہیں چاہیے، یہ سب وقف ہے اللہ کے لیے، مجھے محمد عربی کا کلمہ چاہیے۔ یہ یہودی اسلام میں آیا ہے، تو غیروں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔